السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے ناظرین، میں خوش آمدید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرے چینل قرآن ریسائٹیشن اسرار میں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والا نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم لوگ مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور مدنی قاعدہ میں ہم لوگ قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے۔ قرآن کو جتنا زیادہ آپ لوگ پھیلائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ لوگوں کو نیکی ملیں گے، اور اس سے جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم لوگ مدنی قاعدہ میں سبق نمبر 8 پڑھنے جا رہے ہیں، اور سبق نمبر 8 میں ہم لوگ آج کھڑی حرکات کے بارے میں جانیں گے کہ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں، کھڑی حرکات کی پہچان کیا ہوتی ہے، اور کھڑی حرکات کو ہم لوگ کس طرح ادا کریں گے۔ تو سبق نمبر 8 میں آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کھڑی حرکات۔ تو یہاں پر آپ کو کھڑی حرکات میں سے 3 حرکات آپ کو ملیں گے۔ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حرکت، یہ زبر لکیر کے اوپر جو حرکت ہے، ایک چھوٹا سا لکیر کھینچا ہوا ہے لکیر کے اوپر، یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ دیکھیے کھڑی زبر لکیر کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس حرکت کو ہم لوگ کھڑی زبر کے نام سے جانتے ہیں۔ کھڑی زبر، اس کو ہم لوگ کھڑی زبر، یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور یہ الٹا پیش، یہاں پر آپ لوگ کھڑے زبر بھی بول سکتے ہیں یا کھڑی زبر بھی بول سکتے ہیں، دونوں طریقے سے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کھڑی زبر حرکات جو ہوتے ہیں، کھڑی حرکات وہ 3 طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک کو بولتے ہیں کھڑے زبر، دوسرے کو کہتے ہیں کھڑی زیر، اور تیسرے کو کہتے ہیں الٹا پیش۔ اب سوال رہا کہ یہ کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹا پیش کا استعمال حروفوں میں کہاں ہوتا ہے، یہ ہمیں کہاں کہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے کھڑی زبر جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کھڑی زبر، آپ کو کوئی بھی کلمہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی حروف ہو، کلمہ ہو، تو آپ حروف آپ پکڑ کر چلیے، کیونکہ حروف کے اوپر آتا ہے کلمہ، تو 2 3 یا اس سے زیادہ بھی حروف ملنے سے کلمہ بن جاتا ہے۔ تو آپ حروف دیکھیے کہ اگر کوئی بھی حروف ہے اس کے اوپر میں آئے گا، اوپر میں آئے گا۔ کھڑی زبر جو ہوتا ہے کسی بھی حروف کے اوپر میں آئے گا۔ یہاں پر کھڑی زیر جو ہوتا ہے کسی بھی حروف جو ہوتے ہیں لکھے ہوئے اس کے نیچے میں آتا ہے۔
ہے। اور الٹا پیش جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی حروف کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، اس طریقے سے جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ کھڑی حرکات 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنے طرح کے ہوتے ہیں حرکات؟ کھڑی حرکات 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے والے کو بولتے ہیں کھڑے زبر، دوسرے والوں کو کھڑی زیر اور تیسرے والے کو الٹا پیش۔ ان تینوں کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات جو ہوتا ہے قائم مقام حروف مادہ کے ہوتے ہیں۔ حروف مادہ سبق نمبر 7 میں ہم لوگوں نے پڑھے ہیں کہ حروف مادہ کسے کہتے ہیں۔ حروف مادہ جو کہتے ہیں الف، واو اور یا کو حروف مادہ کہتے ہیں۔ حروف مادہ اس کو کہتے ہیں حروف مادہ۔ تو حروف مادہ کو ہم لوگ یہاں پر کھڑی حرکات جو ہوتے ہیں حروف مادہ کے قائم مقام ہیں، اس لیے کھڑی حرکت کو بھی حروف مادہ کی طرح ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کھڑی حرکت جو دیکھ رہے ہیں آپ، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اس کو حروف مادہ الف، واو، یا کو جس طرح کے ہم لوگ کھینچ کر پڑھتے تھے، ایک الف اور 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھتے تھے، اسی طرح سے کھڑی حرکت کو ہم لوگ حروف مادہ کے قائم مقام جانیں گے، اور کھڑی حرکت کو حروف مادہ ہی کی طرح ہم لوگ ایک الف اور 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہ کھڑی حرکت کا استعمال آپ لوگوں نے جان لیا کہ کہاں پہ حروف میں آتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تا، یہاں پہ تا لکھا ہوا ہے، تا کے اوپر یہ کھڑی حرکت ہے، یہ زبر ہے، کھڑی زبر کا استعمال یہاں پہ کیا گیا۔ آج ہم لوگ اس سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اور آغاز کرتے ہوئے ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہاں پہ تا پڑھنے کو مل رہا ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ بھی جلد پڑھنا سیکھ جائیں اور قرآن کو بآسانی روانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش جلد سے جلد آپ کو آ جائے۔ دیکھیے یہاں پہ تا آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے، اور تا کا اوپر جو حرکت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حرکت یہ کھڑی زبر کا حرکت ہے۔ یہاں پر تا آپ جو دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا تھا آپ کو کہ زبر کسی بھی حروف کے اوپر میں آتا، تو یہ دیکھیے آپ کو یہاں پہ اوپر میں آپ کو تا لکھا ہوا، تا کے اوپر میں آپ کو کھڑی زبر کا نشان دکھائی دے رہا ہے۔ کھڑی زیر کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کسی بھی حروف کے نیچے میں آتا ہے، تو یہاں پر تا دیکھیے، تا لکھا ہوا، اور تا کے نیچے یہ کھڑی زیر ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ الٹا پیش جو ہوتا ہے کسی بھی حروف کے اوپر میں آتا ہے، تو یہاں پہ تا آپ دیکھ رہا ہے، تا کے اوپر تو 3 کھڑی حرکات ہوتے ہیں، 2 حرکات کھڑی زبر اور الٹا پیش کسی بھی حروف کے اوپر میں آتا ہے، اور کھڑی زیر جو ہوتا ہے کسی بھی حروف کے نیچے آتا ہے۔ تو چلیے ہم لوگ پڑھتے ہیں کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا کھڑی زیر تی۔ سوال رہا کھینچنے کا، ہم لوگ کتنے حروف ہر کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش جو ہے حروف مادہ کے قائم مقام پڑھے ہیں، اور ان کو کھینچنے کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک الف یا 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ہم لوگ تا کھڑی زیر تی، زیادہ ہم لوگوں کو کھینچنا نہیں ہے۔
تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا الٹا پیش تو، تا الٹا پیش تو، تو کھڑی زبر تو، تو کھڑی زبر تو، تو کھڑی زبر تو، تو کھڑی زیر تی، تو کھڑی زیر تی، تو کھڑی زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو الٹا پیش تو، تو الٹا پیش تو، زا کھڑی زبر زا، زا کھڑی زبر زا، زا کھڑی زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا کھڑی زیر زی، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا الٹا پیش زو، زا الٹا پیش زو، زال کھڑی زبر زا، زال کھڑی زبر زا، زال کھڑی زبر زا، زال کھڑی زیر زی، زال کھڑی زیر زی، زال کھڑی زیر زی، زال الٹا پیش زو، زال الٹا پیش زو، زال الٹا پیش زو، زو کھڑی زبر زو، زو کھڑی زبر زو، زو کھڑی زبر زو، زو کھڑی زیر زی، زو کھڑی زیر زی، زو کھڑی زیر زی، زو الٹا پیش زو، زو الٹا پیش زو، زو الٹا پیش زو، سا کھڑی زبر سا، سا کھڑی زبر سو، سا کھڑی زبر سو، سا کھڑی زیر سی، سا کھڑی زیر سی، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا الٹا پیش سو، سا الٹا پیش سو، سین کھڑی زبر سا، سین کھڑی زبر سا، سین کھڑی زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین کھڑی زیر سی، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش شو، سین الٹا پیش سو، سین الٹا پیش سو، صاد کھڑی زبر سو، صاد کھڑی زبر سو، صاد کھڑی زبر سو،
صاد کھڑی زیر سی، صاد کھڑی زیر سی، صاد کھڑی زیر سی، صاد الٹا پیش سو، صاد الٹا پیش سو، صاد الٹا پیش سو، دال کھڑی زبر دا، دال کھڑی زبر دا، دال کھڑی زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دال کھڑی زیر دی، دال کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دال الٹا پیش دو، دال الٹا پیش دو، ضاد کھڑی زبر زا، ضاد کھڑی زبر زا، ضاد کھڑی زبر زا، ضاد کھڑی زیر زی، ضاد کھڑی زیر زی، ضاد کھڑی زیر زی، زاد الٹا پیش زو، زاد الٹا پیش زو، زاد الٹا پیش زو، کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف کھڑی زیر کی، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کاف الٹا پیش کو، کاف الٹا پیش کو، قاف کھڑی زبر قا، قاف کھڑی زبر قا، قاف کھڑی زبر قا۔ دیکھیں یہ قاف جو ہوتا ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قاف اس کو مستعلیہ کہتے ہیں، مستعلیہ حروف 7 ہیں، اور یہ قاف جو پڑھ رہے تھے اس کو باریک پڑھنا پڑتا ہے، اور یہ مستعلیہ میں نہیں آتا، یہ قاف بڑی مستعلیہ میں آتا ہے، اس لیے ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قاف زبر قا، قاف کھڑی زبر قا، قاف کھڑی زبر قا، قاف کھڑی زیر قی، قاف کھڑی زیر کی، قاف کھڑی زیر قی، قاف الٹا پیش کو، قاف الٹا پیش قو، قاف الٹا پیش قو، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زبر ہا، ہا، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا الٹا پیش ہو، ہا الٹا پیش ہو، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر
ही, हा खड़ी ज़ेर ही, हा खड़ी ज़ेर ही, उल्टा पेश हू, हा उल्टा पेश हू, हा उल्टा पेश हू। हमज़ा खड़ी ज़बर आ। देखिए यहाँ पर अलिफ को हम हमज़ा पढ़ रहे हैं और हमज़ा को हमज़ा पढ़ेंगे। लेसन नंबर 1 में, सबक नंबर 1 में आप लोगों को बताया गया था कि हमज़ा और अलिफ में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर जहन नशी अच्छी तरह कर लेना चाहिए, हमज़ा और अलिफ में क्या फ़र्क होता है। हमज़ा और अलिफ में फ़र्क इतना होता है, अगर किसी हमज़ा, यहाँ पे आप हमज़ा देख रहे हैं और यहाँ पे हमज़ा, अलिफ को हम हमज़ा बोल रहे हैं। क्यों हमज़ा बोल रहे हैं? अलिफ अगर कहीं भी लिखा हो, उस अलिफ पर कोई भी हरकत हो, जैसे ज़बर, ज़ेर, पेश, खड़ी ज़बर, कोई भी हरकत लगी हो तो उसको हम अलिफ नहीं कहेंगे बल्कि वो हमज़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? हमज़ा। अलिफ उस वक्त कहेंगे जब अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत ना हो, किसी भी किस्म का हरकत ना हो, तब हम अलिफ कहेंगे। अलिफ उस वक्त कहेंगे। और जब उसी अलिफ पर कोई भी किसी भी किस्म का हरकत आ जाए, सिंबल आ जाए, तो अब वो अलिफ नहीं रहा बल्कि वो क्या हो गया? हमज़ा हो गया। क्या हो गया? हमज़ा। तो ये यहाँ पे ये अलिफ नहीं है बल्कि हमज़ा है। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, 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 हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, 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 हमज़ा उल्टा पेश ऊ, 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 हमज़ा उल्टा पेश ऊ। ऐन खड़ी ज़बर आ, ऐन खड़ी ज़बर आ, ऐन खड़ी ज़बर आ, ऐन खड़ी ज़ेर ई, ऐन खड़ी ज़ेर ई, ऐन खड़ी ज़ेर ई, ऐन उल्टा पेश ऊ, ऐन उल्टा पेश ऊ, ऐन उल्टा पेश ऊ। खा खड़ी ज़बर खा, खा खड़ी ज़बर खा, खा खड़ी ज़बर खा, खा खड़ी ज़ेर खी, खा खड़ी ज़ेर खी, खा खड़ी ज़ेर खी, खा उल्टा पेश खू, खा उल्टा पेश खू, खा उल्टा पेश खू। गैन खड़ी ज़बर गा, गैन खड़ी ज़बर गा, गैन खड़ी ज़बर गा, गैन खड़ी ज़ेर गी,
غین کھڑی زیر غی، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش غو، غین الٹا پیش غو، غین الٹا پیش غو، با کھڑی زبر با، با کھڑی زبر با، با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با کھڑی زیر بی، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با الٹا پیش بو، با الٹا پیش بو، میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم کھڑی زیر می، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، میم الٹا پیش مو، میم الٹا پیش مو، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو کھڑی زیر وی، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش او، واو الٹا پیش او، واو الٹا پیش او، فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا کھڑی زیر فی، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا الٹا پیش فو، فا الٹا پیش فو، لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام کھڑی زیر لی، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لام الٹا پیش لو، لام الٹا پیش لو، نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون کھڑی زیر نی، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نون الٹا پیش نون، نون الٹا پیش نو، را کھڑی زبر را، را کھڑی زبر را، را کھڑی زبر را، را کھڑی زیر ری،
را کھڑی زیر ری، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را الٹا پیش رو، را الٹا پیش رو، جیم کھڑی زبر جا، جیم کھڑی زبر زا، جیم کھڑی زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جیم الٹا پیش جو، جیم الٹا پیش جو، شین کھڑی زبر شا، شین کھڑی زبر شا، شین کھڑی زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین کھڑی زیر شی، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شین الٹا پیش شو، شین الٹا پیش شو، یا کھڑی زبر یا، یا کھڑی زبر یا، یا کھڑی زبر یا، یا کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ای، یا الٹا پیش یو، یا الٹا پیش یو، یا الٹا پیش یو۔ تو ہم نے آج کے سبق نمبر 8 میں جانا کھڑی حرکت کے بارے میں کہ کھڑی حرکت کیا ہوتی ہے، کھڑی حرکت کی پہچان کیا ہوتی ہے، کھڑی حرکت کو کتنے الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے یا کتنے الف یا حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔